علم۔ کلام پاک کی آیات کو تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنا، بازو پر باندھنا جائز ہے یا نہیں، اور اس پر بھروسہ کرنا صحیح ہے یا غلط؟ قرآن پاک کے تعویذ گلے میں ڈالنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، مسنون عمل نہیں ہے۔ قرآن پاک کے تعویذ گلے میں ڈالنا مسنون نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اب آپ میں سے کئی لوگ سوچتے ہوں گے کہ پتہ نہیں مولوی صاحب کا دماغ خراب ہے، قرآن پاک میں نہیں آتا کہ اللہ نے قرآن کو شفا کہا ہے؟ آتا یا نہیں آتا؟ قرآن شفا ہے نا، تو جب قرآن شفا ہے تو گلے میں ڈال لو تو کیا حرج ہے؟ ہمارے ہاں زیادہ بحث کیا حرج کی رہتی ہے، کیا حرج ہے؟ یہ بھی تو دین ہی ہے نا، اللہ کا نام ہی تو ڈالا ہے، فاتحہ ہی تو لکھی ہے۔ میں کہتا ہوں جس قرآن میں قرآن کو شفا کہا ہے، اسی قرآن میں اللہ نے شہد کو بھی شفا کہا ہے۔ شہد شفا ہے یا نہیں؟ شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے نا، تو 1 کلو شہد کی بوتل لے کے گلے میں رسی باندھ کے گلے میں ڈال لو، اور کوئی پوچھے یہ کیا کر رہے ہو تو بھائی شفا ہے، قرآن میں آیا شہد میں شفا ہے۔ وہ کہے گا دماغ خراب ہے تمہارا، اس کو کھانے سے شفا ہے، بوتل گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں ہے۔ تو ہم کہیں گے بھائی قرآن پڑھنے سے شفا ہے۔ قرآن اگر آپ کے گھر میں جادو ہے، جنات کا اثر ہے، شیطانی معاملات ہیں، سورۃ بقرہ پڑھیے شیطان بھاگ جائے گا۔ گھر میں آنے جانے کی دعائیں پڑھیے شیطان بھاگ جائے گا۔ کھانا کھانے کے پہلے کی دعائیں پڑھیں، بیوی کے پاس جانے کی دعائیں پڑھیں، شیطان بھاگ جائے گا۔ یہ شیطان سے بچنے کے طریقے ہیں۔ اور تعویذ گلے میں لٹکانا قرآن کی آیات کا، اس میں ایک اور خرابی یہ ہے، جب باتھ روم میں جاؤ تو قرآن ساتھ لے جا سکتے ہو؟ جی نہیں لے جا سکتے، تو گلے میں جو لگا ہوا ہے یہ تو ساتھ جاتا ہے نا۔ جب جنبی حالت میں ہو قرآن پکڑ سکتے ہو، تو جب یہ گلے میں لٹکا ہوا یہ تو ساتھ رہتا ہے نا، اس لیے قرآن اس کام کے لیے نہیں آیا ہے کہ اللہ کے رسول کے عمل سے ثابت نہیں، لیکن امت کے لیے تو صحابہ کی سنت بھی لازم ہے۔ اللہ کے رسول خود ارشاد فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری اور میرے صحابہ کی سنت لازم ہے۔ جب اللہ کے رسول خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم پر میری اور میرے صحابہ کی سنت لازم ہے، تو اب اگر سنت صحابہ سے ثابت ہو جائے، صحابہ کے عمل سے ثابت ہو جائے، تو وہ ناجائز بدعت اور گمراہی نہ رہے گی، بلکہ وہ مسنون اور امت کے لیے جائز امر ہو جائے گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی جامع الترمذی میں حضرت عمرو بن شعیب واسطہ اپنے والد دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی نیند کی حالت میں ڈر جائے تو یہ کلمات کہے اعوذ بکلمات اللہ، میں اللہ تعالیٰ کے مکمل و تمام کلمات کے ذریعے غضب و عذاب، شیطانی وسوسوں اور ان کے موجود ہونے سے پناہ چاہتا ہوں، یہ خواب اس شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بالغ اولاد کو یہ کلمات سکھاتے اور نابالغ بچوں کے لیے کاغذ پر لکھ کر ان کے گلے میں ڈالتے۔ امام ترمذی نے خود یہ روایت لکھی ہے جامع الترمذی کتاب الدعوات میں یہ حدیث دیکھ۔ اور رہی بات ان احادیث مبارکہ کی جن میں تعویذات کو منع اور ممنوع کیا گیا، تو ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن تعویذات کو منع فرمایا ہے وہ تعویذات ہیں جن میں کفریہ جملے اور شرکیہ کلمات لکھے جاتے تھے۔ وہ تعویذات ہمارے یہاں بھی بلا شبہ ناجائز و حرام ہیں۔ ان تعویذات سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے، اور جو تعویذات جائز کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہیں، ان تعویذات کو منع کرنے سے بھی بچنا چاہیے۔